دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 25 تاریخ ہے، آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ ذی الحج کی آخری جمعرات کو دولت کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام آیت نہیں، یہ وہ آیت ہے جو رب العالمین کی لاڈلی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے خاص اور نایاب آیت ہے۔ اس عمل کو ماہ ذی الحج کی 25 تاریخ آخری جمعرات کو پڑھنے سے آپ اللہ پاک سے رزق مانگو گے، دولت مانگو گے، کامیابیاں مانگو گے، جو بھی مانگو گے وہ سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح آپ کی غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دے گی۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، وہ سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا تیر و ہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمارے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کی 25 تاریخ آخری جمعرات کا دن ہے، کامیابیوں والا وقت ہے، رحمت برکتوں سے مستفیض ہونے والا وقت ہے، کیونکہ آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جسے ہم لوگ اہل بیت کا مہینہ کہتے ہیں۔ اللہ والوں، آخری چند لمحات باقی ہیں ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے میں۔ اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر مہربانیاں کریں، آپ پر رحمت نازل کریں، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ، پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیں، تو پھر آج اس ایک آیت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج کی یہ آیت آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری کائنات تبدیل کر دے گی۔ دوستوں، یہ تسبیح اتنی تیر و ہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بس آج ماہ ذی الحج کی 25 تاریخ آخری جمعرات کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں، آپ کی 99 ناممکن حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی، اور آج اللہ پاک سے 50 کروڑ مانگو گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، یعنی پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اور اللہ والوں، یہ کوئی عام جمعرات نہیں ہے، یہ ماہ ذی الحج کی آخری جمعرات ہے۔ جب بھی ماہ ذی الحج کے مہینے میں جمعرات کا دن آتا ہے، ذی الحج کی آخری جمعرات کا دن آتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ صرف اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذی الحج کی آخری جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگدستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو پھر ماہ ذی الحج کی آپ لوگوں نے آخری جمعرات کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ 25 تاریخ آخری جمعرات کو یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے بچوں کا نصیب بدل دیا جائے گا، یعنی بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں تو قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین غیب سے ایسی مدد فرمائیں گے کہ قرضہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ سب اتر جائے گا۔ اللہ والوں، اسی طرح سے اگر بیٹیاں جوان رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں پسند کی شادی کے لیے، کہ جیسے میرے بھائی کے گھر رشتہ ہو جائے، اس طرح سے بھی اگر پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں تو یقین جانیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آج ماہ ذی الحج کی 25 تاریخ آخری جمعرات کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بار اس عمل کو پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں ہمارے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی آج ماہ ذی الحج کی 25 تاریخ آخری جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اولاد ہے اور نافرمان ہے، فرمانبردار بنانے کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اولاد
फर्मा बरदार बन जाएगी। ये वो तस्बीह है, ये वो अमल है कि सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर बेशुमार की रहमतें नाजिल व नुज़ूल फरमा देते हैं, आप पर इतनी मेहरबानियां जाहिर करते हैं कि अल्लाह वालों आप लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस आज इस तस्बीह इस अमल को आप लोग मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से माह ज़िलहज की 25 तारीख आखिरी जुमेरात को पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस एक अमल को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर मेहरबानियां और रहमत नाजिल फरमा देगा। यानी आज जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, जैसा मांगना चाहते हो, खुल डुल के मांग लो। आज ये मत सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं, क्योंकि आज अगर करोड़ों भी मांगोगे तो वो भी मिल जाएंगे। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह ज़िलहज की 25 तारीख आखिरी जुमेरात का दिन आ जाए तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत आप पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी, आपके लिए बेशुमार की आसानियां, रहमत नाजिल व नुज़ूल हो जाएंगी। हत्ता कि रात 9, 10, 11, 12 भी बज जाए तब भी इस अमल को पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह ज़िलहज की 25 तारीख और आखिरी जुमेरात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज़ कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे
تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج ماہ ذی الحج کی 25 تاریخ اور آخری جمعرات کو جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، رزق اور مال و دولت سے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے رزق میں بے شمار کی رحمتیں داخل کروانا چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ ذی الحج کی 25 تاریخ آخری جمعرات کو یہ عمل پڑھ لے۔ آخری موقع ہے، پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، قضا نمازوں کی مغفرت بھی آپ لوگ کروا سکتے ہیں۔ اور اللہ والوں یہ دیکھیں، سال اگر ختم ہو گیا، دیکھیں کہ دین اسلام کا 12واں مہینہ ہے ذی الحج کا۔ ہم لوگ عیسائی کو شاید دسمبر کے حساب سے سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، دین اسلام کا جو حساب ہے وہ اسلامی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آخری مہینہ ہے ذی الحج کا، اس کے بعد محرم الحرام کا چاند طلوع ہو جائے گا، اور اللہ والوں پھر آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ ایک نئے سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر پریشان حال ہیں، پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھ لیں، یعنی تمام مسئلوں کا حل آج اس تسبیح کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔
اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے، اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے جس کے معنی کیا ہیں،
پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں نہایت خاص آیت ہے اللہ والوں، 2 آیتوں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اس پورے جو ویڈیو آپ کے آگے بنا رہا ہوں یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، لیکن کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی کیونکہ یہ عمل ہے ہی اتنا زیادہ تیرواں ہدف۔ پوری صورت نہیں، صرف 2 لفظ ہیں یاسین کے، یہ 2 لفظ ہیں، یہ ایک آیت، دوسری آیت الف لام میم، یہ لوہے قرآنی ہے۔ اللہ والوں آج کی یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی غربت، آپ کی غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، رزق میں غیب سے برکت ہوگی، ناگہانی آفات اور بلیات سے بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ والوں یہ وہ آیت ہے جو آپ کے ان معاملات کو بھی حل کرواتا ہے جو آپ لوگ دعاؤں میں رب کے آگے نہیں مانگتے۔ یعنی ہم لوگ بہت سے ایسی چیزیں جن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، رب سے دعا میں نہیں مانگتے، لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے، آپ کی ان ناممکن حاجتوں کو بھی جانتا ہے اور آپ کی ان تمام معاملات کو بھی جانتا ہے جو آپ لوگ زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ تو دوستوں آخر میں یاسین اور الف لام میم جو کہ لوہے قرآنی ہیں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ نہایت عظیم و شان، مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں یہ عمل یقین کریں اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمارے نصیب اور ہمارے تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو دوستوں آج اس تسبیح کو کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی لوہے قرآنی کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الف لام میم اور یاسین ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یاسین ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یاسین ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 9 بار 9 ٹائمز 9 بار آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ 90 دانے پر انگلی رکھتے ہی آپ کا نصیب پلٹ جائے گا، آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ کوشش کریں اس عمل کو پانی کے گلاس پر یا 1 مٹھی چاول کے دانوں کو لے کر پڑھیں، پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا، اس پہ دم کر کے اس پانی کو آپ لوگ پی جائیے گا۔ نہایت عظیم و شان عمل ہے، صرف 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز پڑھنی ہے اور آپ کی حاجتیں، آپ کی مراد غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ یقین کریں فرشتے گھر میں پیسے اور دولت پھینک پھینک کر جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات میں آپ کو بتاؤں۔ یہ دولت کا اتنا تیز ترین وظیفہ ہے، بس ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے، کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں، اور اللہ والو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز میں مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے پہلی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، بہت سارا خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔